اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ نالج ود رحمانیز کے نام سے چینل بنایا، تو اس پر دنیا داری کے لحاظ سے جو کوئی علم تھا، نالج انگلش کے ریلیٹڈ، لا کے ریلیٹڈ، پولیٹیکل سائنس کے جس میں سی ایس ایس پی ایم ایس جوڈیشری کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنے والا مواد جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا، تو کچھ میرے دوستوں، عزیزوں اور اساتذہ کہنے پر ہم نے ایک لیکچر سیریز کا آغاز کیا جو کہ سیرت نبوی کے نام سے موصوف ہے۔ کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ جو بنا دی گئی ہے کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں انفارمیشن، معلومات اور علم ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں جاننا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری و اہم ہے۔ تو اسی سلسلے کی پہلی کڑی اور کاوش جو ہے وہ کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف مبارکہ پر بات کرنے کی سوچا اور یہ ایک کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری زندگی و آخرت میں برکتوں کا باعث بنائے جی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں جو ہم نے سیرت نبوی پر بات کرنی ہے اس میں مختلف کتابوں سے ہم رہنمائی لیں گے، جس میں الرحیق المختوم ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی سیرت ہے جی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مختلف کتابوں سے ہم رہنمائی لیں گے۔ تو آج جو ہم بات کریں گے جس پر، وہ عرب کے بارے میں ہم بات کریں گے، کچھ اس کے محلہ وقوع پر بات کریں گے ہم، اور جو مختلف قومیں عرب میں تھی ان پر بات کریں گے جی۔ ہم بات کا آغاز کریں تو پھر ہم پہلے یہ بات دیکھتے ہیں کہ سیرت نبوی جو ہے در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتوں سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغامات ہم تک پہنچے وہ ویا کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حمیت کے سامنے، انسانوں کے سامنے پیش کیا، اسی کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل صورت گری تو ممکن نہیں ہے جب تک اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے گا۔ اس لیے اصل بیعت سے پہلے پیش نظر جو باب ہے اس میں ہم دیکھیں گے اسلام سے پہلے عرب کی اقوام کیا کرتی تھی، ان کی کنڈیشن کیا تھی۔ جب تک ہم کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات نہیں دیکھیں گے تو ہم سیرت نبوی کو جان نہیں سکتے، سیرت نبوی کے بارے میں مکمل علم نہیں حاصل کر سکتے۔ عرب کا لفظی معنی جو ہے وہ صحرا اور بے آب و گیا زمین کو کہتے ہیں۔ صحرا
اور بے آبو گیا زمین کو کہتے ہیں۔ بے آبو گیا زمین سے کیا مراد ہے؟ جہاں فصلیں اس تعداد سے نہیں ہوتی جتنی کہ زرخیز جگہ پر ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ پہلے جو قومیں رہتی تھی انہی کے لیے یہی لفظ لیا گیا۔ عرب کے اگر ہم مغرب میں دیکھیں، مغرب کی طرف، تو اس میں بحیرہ عرب ہے جو جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب ہے، جنوب میں عراق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام ہے اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ بعض سرحدوں کے مختلف اختلاف بھی ہیں۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ تو جو اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے، اس میں مختلف قوموں کی ہماجگاہ بھی تھی، مختلف قومیں یہاں رہتی تھی جو تجارت و ثقافت و فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ تو یہاں کچھ قومیں تھیں، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ عرب قومیں یہاں کون کون سی تھی؟ اگر ہم بات کریں تو ہمیں عرب بائدہ ملے گی یہاں، جو عرب کے رہنے والی تھی بائدہ۔ یہ بائدہ کیا ہے؟ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں ہیں جو بالکل ناپید ہو چکی۔ عرب بائدہ اب ان کے بارے میں ایون کے تفصیل بھی نہیں ملتے، جس میں عاد ہے، سمود ہے، جو عرب بائدہ میں عاد ہے، سمود ہے، تسم ہے، عمالقہ وغیرہ ہے جی، ان کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیل بھی نہیں ملتی۔ یہ قدیم عرب قبائل تھے، قدیم عرب قومیں تھیں۔ عرب عربہ جی دوسرا جو ہم بات کریں گے، عرب بائدہ کے بعد عرب عربہ ہے جی، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں۔ یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہے یہ جی عرب عربہ، یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو اسی قحطان کی وجہ سے اسے قحطانی قبائل بھی کہتے ہیں جی، قحطانی عرب ان کو کہا جاتا ہے یارب بن یشجب بن قحطان کی وجہ سے۔ عرب بائدہ، عرب عربہ۔ اب ہے عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ یعنی یہ وہ عرب قبائل ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو چلی ہے وہ عرب مستعربہ ہے، اور انہیں عدنانی قبائل کہتے ہیں، عدنانی عرب کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ چلے، عرب مستعربہ۔ اس کے بعد ہے جی عرب، یہ تین بیسک جو ہے زیادہ مشہور ہے جی، عرب بائدہ، عرب عربہ جو یشجب بن قحطان یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہے اور اسے ہی قحطانی عرب کہتے ہیں، اور عرب مستعربہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، انہیں عدنانی قبائل کہتے ہیں۔ اب ہم اگر دیکھیں عرب عربہ کے بارے میں تو یہ قحطانی عرب جو ان کو ہم کہتے تھے، اصل میں جو قحطانی عرب جو تھے ان کا اصل گہوارہ یمن تھا، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ جو اصل ان کا گہوارہ تھا، جو اصل رہنے کی جگہ تھی ان کی، وہ یمن تھی۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑے۔ ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ یمن میں جو رہتے تھے ان میں سے دو قبیلے جو بڑے ہی شہرت کے حامل ہوئے، حمیر اور کہلان۔ ان کے دو قبائل بڑے مشہور ہوئے، اس میں ایک حمیر تھا اور ایک کہلان تھا۔ حمیر کی آگے مشہور شاخیں جو ہوئی وہ زید الجمہور تھی،
امیر کی شاخوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ زید الجمہور تھی، اسی کے ساتھ جو دوسری تھی سکاسک زید الجمہور تھی، سکاسک تھی، قزا تھی، یہ حمیر کی مزید شاخیں تھیں۔ کہلان کی بھی شاخیں تھیں جس میں انمار تھا، ہمدان تھا، کندہ تھا، لخم تھا، جدام تھا، کندہ، لخم، جدان۔ اب یہ مشہور پھر آگے اس کا جو ہے شاخیں اس کی بنی کہلان کی، انمار، تی، کندہ، لخم، جزام، خزرج بھی کہلان سے تھا جی، خزرج تھی، اولاد جفتہ تھی۔ انہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی، ان کی پھر ملک شام میں بادشاہت بنی، کہلان کی جو بادشاہت بنی جی ملک شام میں۔ یہ جو انمار، اجدان، کندہ، لخم، جدان، خزرج، انہوں نے پھر جو ہے وہ شام میں بادشاہت قائم کر لی۔ جو عام کہلانی قبائل تھے، کیونکہ یہ عرب عربہ ہی کے تو دو جو ہے وہ شاخیں تھی، حمیر اور کہلان، پھر آگے ان کی مزید شاخیں ہوئی۔ پھر جو عام کہلانی قبائل تھے نا، یہ یمن چھوڑ گئے تھے۔ یہ جب یمن چھوڑ گئے تو پھر یہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کا عمومی جو ترک وطن کا واقعہ ہے وہ سیل اعظم سے کسی قدر پہلے کا ہے۔ جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کیا تو اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اب ہوا کیا، جو تھے رومیوں نے شام اور مصر پر اپنا قبضہ کیا۔ شام و مصر پر قبضہ کر کے جو یمن کی طرف تجارت راستے تھے نا، یمن کے تجارتی راستے، ان پر اپنا تسلط قائم کر لیا، ان پر قبضہ کر لیا رومیوں نے، اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھایا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو گئی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کہلان تھے یہ شام پر انہوں نے بادشاہت کی، تو رومیوں نے پھر بری راستوں پر اس قدر دباؤ بڑھایا کہ کہلانیوں کو یہاں تجارت کرنا بہت مشکل ہو گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی، ان کے اندر پرابلم بھی رہی، بعد بھی کہلانیوں کے ترک وطن کے ایک مؤثر سبب ہوئی۔ تو جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، پھر یہ کہلانی قبائل یہاں سے ترک وطن کر کے شام سے پھر یہ چلے گئے تھے۔ تو جب انہوں نے ترک وطن کیا تو اس میں سب سے پہلے تھا ازد۔ یہ ایک قبائل تھا جس نے یہاں سے ترک وطن کیا جی، ازد، لخم جزام دوسرا تھا جی۔ یہ وہ قبائل جنہوں نے کہلانی قبائل جنہوں نے ترک وطن کر دیا تھا، شام کو چھوڑ دیا تھا جی، بنو طے تیسرا تھا جی، بنو طے، چوتھا کندہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہاں سے ہجرت کر لی۔ اب ازد جو تھے انہوں نے ان کا سردار تھا عمران بن عمر۔ عمران بن عمر مزیکیہ کے مشورے سے ترک وطن کیا تھا۔ پہلے تو یمن میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے، حالات کا پتہ لگانے کے لیے کہ آگے آگے راول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخر کار یہ پھر شمال کا رخ کر گئے، مختلف شاخیں گھومتے گھماتے رہے، مختلف دائمی جگہ جو انہوں نے سکونت حاصل کر لی۔ سکونت انہوں نے کہاں حاصل کی، کہاں جا کر ٹھہرے جی، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ یمن میں ہی پھرتے رہے،
پھر آگے دستہ بھیجتے کہ حالات کا پتہ چلتا رہے. تو انہوں نے پھر کیسے جو ہے کیا جی. ان میں ہم دیکھتے ہیں ثعلبہ بن عمر، اس کا آپ نام بڑا ہی سنیں گے آگے چل کر. ثعلبہ بن عمر، اس نے اب پہلے تو حجاز کا رخ کیا، یہ پہلے حجاز کی طرف چلا گیا. ثعلبہ اور ذیقار کے درمیان اقامت اختیار کی. جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو پھر یہ مدینہ کی طرف چلا گیا تھا. ثعلبہ نے پہلے حجاز میں، یہاں اس نے اقامت اختیار کی. جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی، اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میں موو کر سکتا ہوں، تو پھر یہ حجاز سے مدینہ چلا گیا تھا. ثعلبہ بن عمر جی، اسی کو اپنا وطن بنا لیا. اس نے جا کر پھر مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا، وہاں حص. اور اسی ثعلبہ کی نسل سے خزرج جو ہے وہ اوس اور خزرج پیدا ہوئے. خزرج و اوس، جو کہ ثعلبہ کا بھی ایک بیٹا تھا حارثہ. یہ ثعلبہ کا بیٹا تھا، اس کی اولاد ہے خزرج اور اوس. ثعلبہ بن عمر پہلے حجاز گئے، حجاز سے پھر اس نے مدینہ چلا گیا، اور مدینہ جا کر ہی انہوں نے اپنی سکونت اختیار کر لی. ثعلبہ کا ایک بیٹا تھا حارثہ، اس کی پھر یہ اولاد تھی اوس اور خزرج. اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس نام آتا ہے وہ حارثہ کا ہے، جس سے یہ اولاد تھی. حارثہ بن عمر بھی ایک نام آتا ہے جی، حارثہ بن عمر. ثعلبہ بن عمر اور اسی کا بھائی تھا حارثہ بن، یعنی خزاع اور اس کی اولاد. یہ پہلے لوگ سرزمین حجاز میں گردش کرتے رہے. مرر زہران میں خیمہ زن ہوئے، یہ مرر زہران میں کام ہوئے. پھر حرم پر دعویٰ بول دیا اور مرر جرہم کو نکال کر انہوں نے بنو جرہم کو نکال کر مکہ میں چلے. بود و بوش مکہ میں رہنے لگے. بنو جرہم کو نکال دیا، نکالنے کے بعد یہ مکہ میں رہنے لگے. ثعلبہ بن عمر نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی، اور یہ حارثہ بن عمر نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی. عمران بن عمر جو ان کا کہلانے قبائل ازد کا سردار تھا جی، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی. انہوں نے عمان میں سکونت اختیار کی جی. عمران بن عمر نے، اس لیے لوگ ازو ایمان کہلاتے ہیں. اس کے بعد نصر بن ازد یہ تھے جی. اس سے رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا. اب یہ تہامہ میں چلے گئے تھے. نصر بن ازد کی جو اولاد تھی جو اس قبائل سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے تہامہ میں اختیار کیا. پھر جفنہ بن عمر تھا، جفنہ بن عمر، انہوں نے ملک شام کا رخ کیا، اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گئے. غسانی بادشاہوں کا پھر یہ جد اعلیٰ بنا. انہی سے آل غسان ہے جی، انہیں کو آل غسان کہا جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہاں جو باتیں کی ہے اس کو ریپیٹ کر لے. ازد جو قوم گئی ہے، سردار بن جو عمران بن عمر کے مشورے سے انہوں نے ترک وطن کیا. پھر آگے ان میں ثعلبہ بن عمر تھا، اس نے مدینہ میں اختیار کر لی سکونت جی. حارثہ بن عمر نے مکہ میں، عمران بن عمر نے عمان میں، نصر بن ازد نے تہامہ میں. جو لخم و جدام تھے، پھر ان میں نصر بن ربیعہ تھا جو ہیرا کے اعلی منظر کا جد اعلیٰ تھا جی. اسی طرح پھر یہ کندہ جو تھے، بنو تے تھے، تو یہ لوگ بحرین چلے گئے تھے. اب آگے ہم بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں عرب مستعربہ. عرب مستعربہ کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی کہ ان کے جد اعلیٰ جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جی. یہاں بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ بات ہے جی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے جی. عراق کا ایک شہر تھا اور یہاں کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام
دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع جو شہر ہے اور وہاں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کی دینی و اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کر کے شہر حرام چلے گئے تھے، اور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور آپ چلے گئے شہر حران، پھر وہاں سے فلسطین، اور سے شہر حران سے پھر آپ فلسطین چلے گئے، جس کو پیغمبروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے آپ اندرون بیرون ملک مصروف گئے جی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ چلے گئے مصر، فلسطین سے آپ دعوت و تبلیغ کے لیے آپ مصر تشریف لے گئے جی۔ مصر جب آپ گئے تو وہاں فرعون کی بیوی تھی سارہ۔ فرعون کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گئے۔ فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ بیوی سارہ کے بارے میں جب سنا تو فرعون کی جو نیت تھی وہ خراب ہو گئی۔ برے ارادے سے اپنے دربار میں بلا لیا حضرت سارہ علیہ السلام کو، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور پھینکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، اس کی نیت بد اس کے منہ پر دے ماری اور حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا۔ جب فرعون نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو اس کی سمجھ میں آ گئی اس کے حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ ہاجرہ علیہ السلام فرعون کی بیٹی تھی جی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بیوی جو تھی حضرت سارہ علیہ السلام کو، ان کی خدمت دے دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ لونڈی تھی، لیکن علامہ صاحب منصور پوری انہیں متعلق تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ لونڈی نہیں تھی بلکہ آزاد تھی اور فرعون کی بیٹی تھی، رحمت للعالمین جو سیرت ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اب شادی کر دی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین پھر واپس آ گئے، کیونکہ آپ فلسطین سے ہی تبلیغ کے غرض سے مصر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو بے اولاد تھی بڑی ہی غیرت آئی، پریشان ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا، یہ الرحیق المختوم میں لکھی ہوئی ہے بات، اگر کسی کو اس کی ورڈنگ پر اعتراض ہے تو وہ الرحیق المختوم میں دے لے۔ تو انہوں نے مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جو بچہ پیدا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلا وطن کر دیجیے۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننا پڑی اور وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز شریف لے گئے، وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اب بیت اللہ شریف کے قریب وہ ٹھہر گئے۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے تھے، وہاں بیت اللہ شریف کا نام و نشان نہیں تھا، ٹیلے تھے، جگہ ابری ہوئی تھی، سیلاب آتا تھا دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا کیونکہ اونچا ٹیلہ تھا۔ تو وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس وقت نہ تو مکے میں پانی تھا، نہ آدم تھا، نہ کوئی آدم کی ذات تھی، یعنی کہ نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی کھانے کے لیے چیز تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان لیا، اس میں کھجوریں رکھی، ایک مشکیزہ لیا، اس میں پانی رکھا اور فلسطین چلے گئے۔
چند ہی دن بعد وہ کھجور اور پانی کتنے دن چلتے، وہ ختم ہو گئی۔ جب سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر آ گئے، پھر کچھ عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تو انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑی پانی کی تلاش میں، کیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں انہوں نے سعی کی۔ اسی اس کی وجہ سے آج جب حاجی کرام یا زائرین جو جاتے ہیں عمرہ کرنے والے، وہ سعی کرتے ہیں وہاں۔ تو کچھ عرصے بعد کیا ہوا، یمن سے ایک قبیلہ آ گیا وہاں بیت اللہ مکہ میں، جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یمن سے قبیلہ آیا، اس کو جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قبیلہ آ گیا، یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی اجازت سے مکہ میں ٹھہر گیا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کی گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ تو صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے۔ تو لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن آمد ان کی پھر بعد میں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً جو تشریف لاتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا ہے اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل ہے، جو کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جو کہ حکم الہی تھا۔ باپ بیٹے کی نے اس حکم الہی کی تعمیل کی۔ جب دونوں نے سر تسلیم کم کر دیا تو بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ نے پکارا، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ پہلا ذکر یہ ہے، جو مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ قرآن کا سباق بتاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری میں بھی دی گئی ہے۔ ابن عباس سے مرفوع مروی ہے کہ ایسا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو یہی جرہم ان سے عربی سیکھ لی، ان کی نگاہوں میں یہ جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنی خاندان کی خاتون سے شادی کر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنے بال بچوں کو تو دیکھا ہوں میں۔ جب وہ مکہ تشریف لے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے ملاقات ہوئی، حالات دریافت کیے تو انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ جب انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آ جائے تو انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ اس وصیت کا مطلب یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیوی کو طلاق دے دے اور دوسری عورت سے شادی کر لے۔ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی سے انہوں نے شادی کی اور پہلے بیوی کو ڈائیورس دے دی، طلاق دے دی۔ دوسری ملاقات۔ تیسرا جو واقعہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، مکہ میں تشریف لائے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حال احوال دریافت کیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی کو پیغام دیا کہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے، اور پھر آپ فلسطین چلے گئے۔ تیسری بار آپ آئے، چوتھی بار اس کے بعد تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھتے ہی لپک پڑے، کیونکہ والدین سے بیٹے کو محبت بڑی تھی۔ تو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی۔ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شار
بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اس دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے حج کی آواز دی۔ تو یہاں 4 بار ملاقات کا ذکر ہوتا ہے جی، جس میں پہلی بار جب آئے تو وہ جب ذبیحہ کا پرابلم بنا، اللہ کا حکم جب ہوا، دوسری بار جب آپ آئے تو بیوی نے شکایت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تیسری بار جب بیوی نے اللہ کی حمد و ثنا کی، چوتھی بار جب خانہ کعبہ کو تعمیر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے، مزاج کی شادی جو دوسری شادی انہوں نے کی، سردار تھا مزاج بن عمر، ان کی صاحبزادی سے دوسری انہوں نے شادی کی تھی، مزاج بن عمر، یہ سردار تھے، ان کی بیٹی سے شادی کی تھی، تو 12 بیٹے ان سے عطا فرمائے تھے اللہ نے، جن کے نام یہ ہیں نابت یا نیابوت ان کو کہتے تھے جی، نابت، کدار جو ان کے بیٹے تھے، اوابیل، مبشام، مسما، دوما، ایٹسٹرا، جو تو 12 بیٹے تھے، تو ان سے 12 ہی قبیلے وجود میں آئے۔ ان سب نے مکہ میں بود و باش اختیار کی، ان کے معیشت کا زیادہ تر یمن اور مصر کی تجارت یہ کرتے تھے، اور انہی پر ان کا سسٹم چلتا تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں چلے گئے، بیرون عرب چلے گئے، پھیل گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں پھیلتی پھولتی رہی، کدار کی، ان کے بیٹے کے نام تھے کدار۔ کدار کی نسل جو ہے یہ مکہ میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان، اور پھر ان کے بعد بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ کدار کا بیٹا تھا عدنان، عدنان کا بیٹا تھا ماد، ان کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر محفوظ ہے۔ عدنان نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں پڑھتے ہیں جی، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 21ویں پشت جا کر عدنان سے مل جاتی ہے جی۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے تھے اور آگے نہ بڑھتے، فرماتے کہ ماہرین انصاف کہتے ہیں یہ جو نسلوں کے علم رکھتے ہیں جی، غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں جی، عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ہم اسی پر توقف کرتے ہیں جی۔ بہرحال معد کے بیٹے آگے پھر نزار تھے جی، ان کے بیٹے معد کے نزار آ گئے، اور نزار کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی، نزار ان کا بیٹا تھا، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے، ہر بیٹا ہر قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام کیا تھے؟ ایاد، نزار کے جو 4 بیٹے تھے، ایاد تھا، انمار تھا، ایاد، انمار، ربیہ اور مزر، یہ 4 بیٹے تھے، ایاد، انمار، ربیہ اور مزر نزار کے۔ ماد کا بیٹا تھا نزار، نزار کے آگے 4 بیٹے تھے، ایاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ ان میں سے جو آخری جن کا ہم نے 2 کا ذکر کیا، ربیہ اور مزر، 2 قبیلوں کی شاخیں، اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئی، چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، عنزہ، عبد القیس، وائل، بکہ، سالبہ اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں ہیں، یہ مختلف قبائل۔ مزر کی اولاد کو 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہو گیا۔ مزر کی اولاد جو آخری بیٹا ان کا ہم نے ذکر کیا، مزر، قیس اعلان بن مزر اور الیاس بن مزر۔ قیس اعلان بن مزر ہم نے یہاں لکھ لیتے ہیں جی۔ مزر کی اولاد تھی جی، 2 بیٹے تھے، قیس بن اعلان، قیس اعلان بن مزر، یہ ایک بیٹا تھا جی، دوسرا بیٹا تھا الیاس بن مزر جی۔
دوسرا جو بیٹا تھا الیاس بن مضر، یہ دو بیٹے تھے جن کے، جو کیس اعلان سے پھر پیدا ہوئے تھے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، بنو غطفان سے پھر ابر زبان وغیرہ پیدا ہوئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، کنانہ، خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے، پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ الیاس کی اولاد میں تھا جی کنانہ، کنانہ سے پھر قریش کا قبیلہ وجود میں آیا جی، کنانہ سے ہی قریش کا قبیلہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، فہر بن مالک بن کنانہ جی، فہر بن مالک بن مضر بن کنانہ جی، بن کنانہ بن مضر ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو قریش کا جن سے آگے سلسلہ چلا جی، فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، بن نضر ہے جی، بن نضر بن کنانہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی اولاد پھر آگے ہوئی جی، پھر قریش کی مختلف شاخیں تقسیم ہوئی، جس میں جمع آ گیا جی، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصہ بن کلاب کے خاندان تھے جی۔ قصہ بن کلاب کے یعنی عبدالدار تھا، اسد بن عزا تھا، عبد مناف تھا، یہ تینوں قصہ کے بیٹے تھے جی۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے اور 4 قبیلے وجود میں آئے۔ قصہ کے 4 بیٹے کون سے تھے جی؟ قصہ کے 4 بیٹے تھے، عبد شمس تھا جی، نوفل، عبد شمس تھا جی، اس کے بعد جی عبد شمس تھا، نوفل تھا، مطلب اور ہاشم، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، ان کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا جی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بعد 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جی۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئے، چنانچہ عبد القیس نے بنی بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے بنی تمیم کے خاندانوں نے جو بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا کر بس گئے جی۔ تو اس کے بعد جو پھر بنو تمیم نے جو اپنا وطن بنایا، بنو اسد نے تہامہ میں بنو خاندان کے، تو یہ کچھ عرب کی قوموں کے بارے میں تھا جی جو ہم نے آج ڈسکس کیا جی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم حاضر ہوں گے تو اس میں عرب کی حکومتیں دیکھیں گے ہم، عرب میں کس کس نے حکومتیں کی، کس نے سرداریاں کی۔ ہم سیرت نبوی کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس کو سمجھ نہ لے کہ قبائل کون سے تھے، عرب کے حالات کیا تھے، یہاں سرداریاں کس کی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے
یہ پہل پہل آپ کو لگے گا کہ تھوڑا سا مشکل اور بور کام ہے، یہ آپ کو اکتا دے گا کہ اتنے نام، اتنے سسٹم کو کیسے دیکھیں، لیکن جب تک آپ اس کو دل جمی سے نہیں سنیں گے تب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ٹائم ہم عرب کی بادشاہی پر بات کریں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو برقرار رکھیں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بہترین جو ہے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔